Hüseyin'e şava inat beyava. Kaynat dev. Ya be hani madem. Kurşun var ya var. टेबल है टेबल हटाओ, टेबल हटाओ, टेबल इधर नहीं। टेबल में ऊंचा कोई अगर आप ऐसे थोड़ा 2 मिनट बाद टाइम बहुत कम है आइए आगे देख के खड़ा क्यों अभी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ साहब। लाइव कौन सा खड़ा मैं इसको नहीं प्रिपेयर। जनाब थोड़ा वक्त का ख्याल रखें। ठीक सर 5 बजे तक मीटिंग है दावर में जी सर अफसर के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिट गई उम्मीद पर आज भी एतबार में बैठे हैं, मिट गई उम्मीद पर आज भी एतबार में बैठे हैं, गुजर गया वक्त फिर भी इंतज़ार में बैठे हैं। जनाब MP साहब, हमारे इंजीनियर रशीद साहब और दीगर हमारे यहाँ पे मेहमान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी उम्मीद से आपका इंतजार था, अगर आप अंदर आएंगे हम दरवाजे में मत बैठिए। सुबह से ही आपके इंतजार में थे, तो मैं आपके लिए एक शार यहाँ पे पेश करता हूँ। आप आए हमारी वादी में, ये अल्लाह की मेहरबानी है। दरवाजा आप खुला आए रखो, हमारी कोई वादी आएगा। में, ये अल्लाह की मेहरबानी है। कभी हम आपको, कभी अपने वादी को देखते हैं। जनाब हम वक्त की कमी को देखते हुए कुछ हमारे जो मसाइल हैं आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे। हमारे एजुकेशन सेक्टर में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो अक्सर और बेशतर हेडलेस इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल्स की कमी है, हेड मास्टर्स की कमी है और बाकी जो हमारे टीचर्स हैं उनकी कमी है। इसी तरह हायर एजुकेशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारे लेक्चरर्स की कमी है। अक्सर और बेशतर जितने भी हमारे एजुकेशन है वहाँ पे DDOs की कमी है। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, हम गुरेज दावर से 30 या 40 किलोमीटर की दूरी में है, तो यहाँ पे हमें एक एजुकेशन जोन की कमी है। सर हम आपके दरबार में ये दरख्वास्त करते हैं कि एजुकेशन जोन हमारे लिए होना चाहिए तिलवट के लिए। और यहाँ पे लाइब्रेरी की कमी है, लाइब्रेरी नहीं है। और साथ साथ में हमारे जितने भी यहाँ पे एजुकेशन हायर एजुकेशन है वहाँ पे हमारे सेपरेट कोई सब्जेक्ट नहीं है। IT डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे, कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। और साथ में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की भी कमी है यहाँ पे सर। और साथ में हमारे कॉलेज जो है यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे जाने के लिए हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अक्सर और बेशतर वो पैदल मार्च करते हैं, तो लिहाजा उनके लिए मिनी बस की ज़रूरत है। दूसरा, अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ में बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं यहाँ पे। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ, कहीं भी हम जाएंगे तो मेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास।
سب سے اہم مدعا جو ہمارے پورے گریز تلیل میں اور بختور میں ہے وہ گائنک کا ہے. سر گائنیز پوسٹ بالکل ہی نہیں یہاں پہ. ہماری مائیں بہنیں ان کو اتنا سفر کرنا پڑتا ہے, کہیں کہیں کی جو پریگنینسی ہے وہ ان کو ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ راستے میں ہی ہو جاتی ہے. تو بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے, ہمارے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے میڈیسنز کی کمی ہے, میڈیسنز نہیں ہوتی ہے. انفراسٹرکچر جو ہے بیسک انفراسٹرکچر وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. اور زیادہ تر ہمارے جو سٹاف ہے وہ اکثر و بیشتر ان کا کہیں نہ کہیں تھرو ایفیلیشن آف پولیٹکس ان کو کہیں بھی اٹیچ کیا گیا ہے. ہم آپ کی درخواست میں یہ لانا چاہتے ہیں کہ ان کا آپ بھرپور دیکھ لیجئے اور ہماری ان مشکلات کا ازالہ کیجئے. اسی طرح آنگن واڑی سینٹر ہیں, ان میں اکثر و بیشتر اگر دیکھیں گے وہاں پہ نیوٹریشنل باقی چیزوں کی کمی ہے. اور باقی ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے گی تو بلاک کی بات کی جائے, ہمارا بلاک جو ہے تلیل کا پرٹیکولرلی وہ بالکل ہی ڈیفنکٹ پڑا ہے. وہاں پہ ہم نے ویڈیو صاحب کو پورے سال میں ایک بار دیکھا ہے, ایک بار ہم نے دیکھا ان کو. اور اس کے بعد یہاں پہ لائبلٹیز ہے, جتنے بھی ہمارے نریگا پیمنٹس وہ پیمنٹس نہیں ہو رہی. پی ایم اے وائی میں ہمارے جتنے بھی غریب لوگوں نے جو گھر بنائے ہیں مکان میں ان کے لیے ابھی پیمنٹس نہیں ہوئے, بالکل لائبلٹی ہے. باقی اگر ہم انیمل ہسبینڈری, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر کا دیکھیں گے تو ان کا ڈپارٹمنٹ کا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی ہیں بھی یا نہیں ہے ہمارے اس گریز ضلع میں. تو مین ہمارے مشکلات یہی ہیں. اور رورل سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوشن کی بہت ہی جلد یہاں پہ آوشک ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے روزگار یہ بچے جو ہیں وہ امپلائمنٹ جنریشن کے لیے اور کوئی ایونیو نہیں ہے ہمارے پاس, تو ان کے لیے ٹریننگ سکل ٹریننگ کے لیے ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے. اور لیبر ڈپارٹمنٹ جو بھی بینیفٹس یا اسکیمز آتی ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں پہ کوئی اویئرنیس پروگرامز نہیں ہوتے ہیں. اور ساتھ میں ٹوریزم کی بات کریں گے, ٹوریزم میں ہمارے لیے ابھی بوسٹ جو ملا ہے, لیکن ٹوریزم کے لیے ہمارے تلیل میں انگائے کوٹ ہے, چکولی ہے, شیخ پورہ ہے, وہاں پہ ٹورسٹ ہٹس کی کمی ہے. کہیں بھی کوئی بھی ہمارا جو ریسپشن سینٹر ہے پرٹیکولرلی سر میں آپ کی درخواست میں لانا چاہوں گا, اس پہ فوکس کریں. ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے داور تک. اس بچھڑے ہوئے علاقے کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا ہے, چاہے وہ ٹوریزم کو ہمارا بی ایم او ہے, بی ایم او صاحبہ نے کبھی یہاں پہ ان کا کوئی آفیشیل دورہ نہیں ہوا ہے. جب بھی کوئی ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے پاس پہلے ایسے منسٹر ہیں جو ہمارے اس دربار میں پہلی بار آئے ہیں, یہ اس کے لیے ہم بہت دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی ہمارے روڈ کی بات کریں گے تو ہمیں روڈ کی آوشک ضرورت ہے. برنائی ٹو کنگن جو ہمیں کنیکٹ کرے گا تھرو آؤٹ دا ایئر, برنائی سے لے کے سر اس کو مین فوکس ہے یہاں پہ, کیونکہ ہم کٹڈ اپ رہتے ہیں داور سے بھی, اور پورا جو علاقہ ہے شارٹ علاقہ ہے, یہاں پہ کوئی ہمیں اور راستہ ہے نہیں. تو اس پہ آپ غور و فکر کیجیے سر. اور دراس کے لیے ہمارے اگر ٹورزم کی بات کریں گے, دراس کا روڈ جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. دراس مین ہمارے اگر یہاں سے اوپن ہوتا ہے تو ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بن جائے گا. باقی ہم درخواست کرتے ہیں جس طرح ہمارا بختور ہے, اگر وہاں پہ سب ڈویژن دیا گیا, ہمارے اس تلیل کے لیے بھی جو سکٹرڈ علاقہ ہے 40 سے 50 کلومیٹر کی دور مطلب پورا چھایا ہوا ہے یہ, تو اس کے لیے ہمیں 10 پنچایتیں ہیں. ہم آپ کے دربار میں لاتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک سب ڈویژن الگ سب ڈویژن ہونا چاہیے جس طرح بختور کا ہو گیا ہے. اور ہمارے لیے اس تلیل میں ایک ٹریجری کا الگ ہونا ضروری ہے. ٹریجری ہم یہاں سے داور میں جاتے ہیں, ایک 20 روپے کے چالان کے لیے ہمارے جو بھی یہاں سے جاتے ہیں اس کو 1000 سے 2000 تک کا خرچہ دن کا آتا ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو لاسٹ میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ان مشکلات کا ازالہ کیجیے, اور آپ کے دربار میں یہ میں آپ پیش کرتا ہوں. یہاں کی بڑی ایک پرابلم ہے جناب والا جو سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا, سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تھینک یو. راشن کا سر میں میں راشن کی بڑی پرابلم ہے. یہاں پر چاول نام کی کوئی چیز ہمارے پاس زمین ہی نہیں ہے. اگر یہ حالت اس وقت مطلب موسم کی حالت خراب ہونے تک ہمیں راشن ایکسٹرا اضافی کوٹا نہیں ملا تو ہم بھوک ماری کے شکار ہیں. محترم غلام رسول صاحب, پرنس پرویز صاحب, میرے علاقے تلیل کے باغیرت جوانوں بزرگوں, السلام علیکم. پہلے میں آپ سے معافی چاہوں گا, کوئی 3-4 گھنٹے ہم لیٹ ہو گئے. جو مسائل آپ نے کہے, جو مشکلات آپ نے پیش کی,
ہر جگہ یہی حال ہے. آپ کسی بھی علاقے میں جائیں, بختور میں, داور میں, یا آپ کے پاس تو مسائل کا بات ہے. میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تو میرے یہاں آئے بغیر بھی پورے علاقہ گریز کے لوگوں نے, میں جیل میں تھا, جیل میں بیٹھ کر جو اعتماد آپ نے مجھ پر دکھایا اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور اسی خلوص اور پیار نے اسی خلوص اور پیار نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. ویسے بھی گریز کا اور میرا رشتہ نیا نہیں ہے. جب میں ایم ایل اے بنا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کم سے کم 4-5 ٹور میں نے کیے, لیکن میں ایم ایل اے کسی اور جگہ کا تھا. جیسے یہاں آتا تھا تو ہمارے جو دوسری جماعتوں کے لوگ تھے ان کو لگتا, وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں کیوں آئے. لیکن اب لوگوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے ایک منڈیٹ دیا ہے. اب میں آپ کی بات آگے کرنے کا حقدار ہوں. آپ نے مجھے اتنی تھوڑی سی ذمہ داری دی ہے کہ جس سے میں آپ کا ترجمان بن کر آپ کی بات کروں گا. آپ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں, جتنے آپ کے بچے قابل ہیں. ہم نے پورا بختور سے لے کے یہاں تک ایم ایس سی, پی ایچ ڈی, پی جی, ہر جگہ بچے پڑھے لکھے ہیں. آپ پہاڑوں میں پلنے والے سیالے شہزادے ہیں آپ کے بچے. اور جو مشکلات آپ نے دیکھی, میں بار بار کہتا ہوں یہ علاقے تبھی فوکس میں آتے ہیں جب کراس ایل او سی شیلنگ ہو, تب ہیڈ لائن آتی ہے گریز سیکٹر, کرنا سیکٹر, اوڑی سیکٹر, مچھل سیکٹر. صحیح ہے نا؟ لیکن وہ کہانی ختم, شیلنگ ختم تو آپ کا نام کوئی نہیں لیتا ہے. مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں. میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کروں گا. مجھے خوف اور ڈر اس بات کا ہے کہ جو بوجھ بڑگام سے لے کے کرنا تک اور ٹکمرگ سے لے کے گریز تک لوگوں نے میرے کاندھوں پر ڈالا ہے, آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز میں دعا کریں کہ وہ بوجھ میں اٹھا پاؤں. میں کوئی وی آئی پی نہیں, مجھے تمنا ہے, خدمت خلق کا ایک جذبہ ہے. میری یہ تمنا ہے کہ جب آخری آن ہماری بھی آ جائے تو کم سے کم سکون سے اپنی روح اوپر والے کے حوالے کریں. میں ہر کسی کا خادم بن کر کام کرنا چاہتا ہوں. آپ سے اتنی گزارش ہے, آپ اتنا سمجھ لیں ایمانداری سے جو میں کہتا ہوں ایک ایک لفظ میرا اس پہ یقین ہے. آپ کے آگے ہم کیا مسئلہ کشمیر کی بات کریں گے, ہیومن رائٹس کی بات کریں گے, جبکہ آپ نے بھی جیسا خود آپ نے کہا بھی کہ یہاں جب ڈلیوری ہوتی ہے پورے اس علاقے میں تو داور میں یا یہاں بھی کہیں بھی, داور تو آپ کا مرکز ہے نا, سینٹر تو بھی ہے, سینٹر تو بھی ہے. اس سے شرم کی اور کیا بات ہوگی کہ اگر ہماری ماں بہن کی ڈلیوری ہو, درد ذات میں مبتلا ہو, تو اس کی سرجری اگر کرنی پڑے تو اس کے لیے بانڈی پورہ جانا پڑتا ہے. تو اندازہ کریں جب برفباری کا موسم ہو, نارمل موسم بھی ہو تو یہاں سے جاتے 4 گھنٹے لگیں گے. کچھ ڈیتھس بھی ہوئی, ہمیں اس کا بخوبی احساس ہے. میں نے اس لیے آج ایم ایل اے کے پاس, ایم پی کے پاس زیادہ پیسہ اپنے فنڈ کا جتنا بھی ہوتا ہے وہ 5 کروڑ ہوتا ہے, تو اس حساب سے جب دیکھیں کوئی 25 کروڑ ہر کانسٹیٹوئنسی کا حصہ آتا ہے. لیکن آپ لوگوں کی مشکلات دیکھ کر میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں فی الحال آپ کا داور میں ہے, تو وہاں میں گیا, افسر صاحبان ساتھ تھے, انہوں نے بتایا کہ اس میں خرچے کے لیے اگر اس میں وہاں آپریشن تھیٹر کرنا, مطلب وہ فنکشنل بنانا ہے تو بلڈ بینک کھولنا پڑے گا, باقی چیزیں کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کوئی 30 لاکھ روپیہ لگے گا. میں نے سوچا کہ جب تک سرکار سے ہم بھیک مانگیں, میرا پاس جو بھی پیسہ ہے وہ آپ کا ہے, تو میں نے انہیں موقع پہ ہی 30 لاکھ روپیہ اس کے لیے دینے کا اعلان کیا. تالیاں مت بجاؤ, میں نے کوئی ایسا نہیں کہ آپ کا ہی پیسہ ہے, میں صرف اس کا امانت دار ہوں. تو میں نے
30 लाख रुपया उन्हें वागुजार कराने का ऐलान किया, ताकि जितना जल्दी हो सके अगर आगे से कोई डिलीवरी हो, पेशेंट हो, तो ऑपरेशन को वहीं हो जाए और आपको उसके लिए बांडीपोरा न जाना पड़े। देखा जाए तो मैं 3 महीने से MP हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली अभी 3 दिन हो गए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट था, उससे पहले मैं जेल में था। तो 3 दिन से मैं रात दिन कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह पहुँचूँ। फिर आपको भी ये चीज़ जहन में है कि 17 जगह जब जाएंगे तो 2500 गाँव आते हैं। अब अगर मैं आधा दिन ही दे जाऊँ तो उतना 5 साल लगेंगे। फिर वो मसले कब सुनेंगे, कब हल करेंगे। फिर जो सुनने वाले अफसर हमारे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, मैं सबकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बहरी और गूंगे हैं। उनको जगाने के लिए मुझे आपका ताउन चाहिए। मैं अभी यहाँ आऊँगा, आपसे 10 बातें करूँगा, फिर आप 15 दिन बाद कहेंगे इंजीनियर रशीद साहब आया था तो उसने भी कुछ नहीं किया। आपको मेरी मजबूरियाँ समझनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, ये मुझे अभी भी आइडिया आया गाड़ी में कि मैं करूँगा कैसे काम होगा। हर जगह कोई 50-50 काम लोग बोलते हैं। अब आपके गुरेज के लिए अगर काम है तो 1000 काम ही हो जाएंगे। इसके लिए अगर हम 50 MLA 5 MP भी मिल जाए शायद नहीं कर पाएंगे। सच्चाई ही है। तो आप एक तरीका है, जो भी एक MP के दायरे इख्तियार में सब कुछ है, लेकिन जो काम MLA साहब करें वो भी करेंगे। मैं कोई सियासत करना नहीं चाहता। सियासत खत्म करके हम लोगों की भलाई के लिए काम करें। जब इलेक्शन आएंगे तो 2 महीने पहले फिर सियासत शुरू करें, तब तक एक दूसरे गालियां ना निकालें तो बेहतर है। समझ गए ना? बिल्कुल सर। तो मेरी एक गुजारिश आपसे है, इधर से परवेज साहब, गुलाम रसूल साहब और दावर से भी एक बंदा, जैसे आपने मेमोरेंडम बनाया ना, आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। अभी मेरा रिव्यू मीटिंग भी है, मैं वहाँ ये बातें पहुँचा दूंगा, लेकिन यह हल किसी चीज़ का निकलता नहीं है। सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सर। आते हैं लोग, बातें करते हैं, सियासतदान भी क्या करें जब आगे सुनने वाले हैं ही नहीं। उसके भी अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने लोग होते हैं, वो कहते हैं इस गांव में करो, वहाँ मत करो, ये काम करो, वो मत करो। तो आप एक काम करें, गुरेज इलाके के लोग 3 बंदे या एक ही बंदा पूरा डिमांडों का लिस्ट लेके, मैं सिविल सेक्रेटरी पे भी एक मीटिंग अरेंज कराऊंगा। DC साहब के साथ तो कल है ही, आज भी SDM साहब के साथ कराएंगे। फिर जो भी ये प्रोसेस है, चाहे आपने एजुकेशन जोन की बात की, बिल्कुल वाजिब बात है। जितनी भी आपने बातें की, सारी बातें वाजिब हैं। तो उनके लिए आपको टाइम खुद देना पड़ेगा। मैं इतना करूंगा कि जब आप सेक्रेटरी जाएंगे, कहीं हो जाएंगे, मेरा दफ्तर सिंध में रहेगा, मेरा घर हाजिर रहेगा। आप रात को जितनी मर्जी वहाँ बैठें, जब तक चाहे बैठें। तो आपको थोड़ा थोड़ा दफ्तर में खुद जाना पड़ेगा। चाहे अगर मैं दिल्ली में रहूँ, यहाँ रहूँ, कहीं और रहूँ, मेरा ऑफिस होगा, वो पीछे से लगातार फॉलो करेंगे, फ़ोन करते रहेंगे, ताकि आपके मसाइल इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की दुआ से, अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से हल हो जाए। यहाँ LAC के जो भी मामले हैं, मतलब जो रिजर्वेशन का मामला है, बाकी चीज़ें हैं, एक पॉइंट में पढ़ के मेरा आपसे वादा है, आपने मेरे हवाले कर दिया। अभी भी हम मीटिंग में बिल्कुल मेनू आपकी एक बात मानेंगे। 5 बजे मीटिंग है, पहले ही लेट हो गया, मैं अफसर साहब वेट कर रहे हैं। तो इस वक्त आपने जो प्यार दिया, मोहब्बत दिया, आप सुबह से मेरे इंतज़ार में रहे। घर भी बाकी लोग हैं, लेकिन हर जगह लोगों का जो इज़्ज़त आप लोगों ने मुझे बख्शी, मेरी ताकत हुई है, मेरा सरमाया हुई है। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। अस्पताल में कहीं बीमार हो, श्रीनगर आना हो, कुछ और हो, ज़ाती काम हो, इलाके का काम हो, मेरे घर का दरवाज़ा, मेरे दिल का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। लेकिन आपको खुद सामने आना होगा। परवेज साहब हमारी पार्टी के सीनियर अहदेदार हैं, बांडीपुरा में रहे, वहाँ भी ऑफिस खोलेंगे। बांडीपुरा आप जब भी जाएंगे कोई मसला लेकर, इंशाल्लाह ये भी हाजिर रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त और कुछ नहीं करना, मुझे गाड़ी में बैठ के सीधा दावत जाने दें, ताकि हम अफसरों की मीटिंग लेके, हो सकता है अगर इसमें 10 मामले हों, 2 मामले हल हो जाए। ठीक है ना? तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार From Tulel, just few kilometers away, line of control. From मीटिंग
بالکل ہم اس وقت تلیل میں ہیں. تقریباً مین جو کیا کہیں گے سینٹر ہے داور، تقریباً وہاں سے 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں تک. وہ پار والا ایریا یہاں سے تو یہ ساری زیرو لائن ہے. لکڑی کے مکان، the traditional houses of Kashmir. ٹھنڈ بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. تاکہ نوجوانوں کے لیے جس طرح بھی اسکیم ہے روزگار سرکاری سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا ہو سکے اتنا کریں گے اور انشاءاللہ جہاں بھی جانا پڑے ہم جائیں گے. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے. اور جہاں تک ابھی آپ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ ہسپتال میں یہاں پر اگر کوئی سرجری کرنی ہو ہماری ماں بہن کی ڈلیوری ہو تو اس کے لیے مطلب وہ سرجیکل وارڈ فنکشنل پچھلے 10 سالوں سے یہاں پر گائنوکالوجسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا. اسی پہ آ رہا ہوں. تو ایک تو گائنوکالوجسٹ ایک دن انشاءاللہ پوری میں کوشش کرو یہاں پر نہ رہی. شیم کی بات ہے کہ اتنی پوری کانسٹیٹوئنسی میں جو اتنے 50-60 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے اور یہاں سرجری نہیں ہوتی ہے. تو میٹنگ ابھی ہماری ایڈمنسٹریشن سے ہے. انشاءاللہ پورا کوشش کریں گے بلکہ 100% ایک مطلب لیڈی ڈاکٹر تو آئے گی ہی. اور 30 لاکھ روپیہ میں اپنے CDF سے مطلب آج اپنے اس MP لیڈ فنڈ سے دے رہا ہوں تاکہ یہاں پر جو مطلب سرجری ہے مطلب اپنے ہماری اگر ماں بہن کی ڈلیوری ہو اس کے لیے 30 لاکھ روپے اکوپمنٹ کے لیے ضرورت ہے. وہ انشاءاللہ میں اپنے MP سے دے کر بہت جلد یہاں پر سرجری اگر کرنی پڑے تو وہ شروع ہو جائے تاکہ رازدار ٹاپ پر کوئی ماں بہن ہماری جان نہ لے. شکریہ. انجینئر صاحب آپ سے لازمی جاننا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر آئے ہمارے مادھیم سے یہاں کے نوجوانوں کو کیا مسیج دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ آپ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمان میں. آپ پہاڑوں کے آپ گفتار کے شہزادے نہیں ہو آپ ان پہاڑوں کے شہزادے ہو. آپ پڑھو اور پڑھو پڑھائی پر زور دو. آنے والا کل آپ کا ہے. نوکری بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. روزگار تو ہر کسی کو ملتا ہے لیکن جب آپ کے خیالات بلند ہوں گے روزگار انشاءاللہ آپ کے پیچھے آئے گا اور آنے والا کل آپ کا ہوگا. انجینئر رشید آپ کے دلوں میں بستا ہے اور آپ میرے دلوں میں بستے ہیں. ہمارا رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں, قیامت تک رہے گا انشاءاللہ, مرنے کے بعد بھی رہے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے میں حاضر ہوں. میرے دل کے دروازے کھلے ہیں, میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے. تھینک یو. شکریہ.